آپ کو یقین ہے کہ سزا تو دور، مجھے تو اس سے منتری پد مل جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. حق رکھنے کا حق کہاں، حق رکھنے کا حق؟ وہ جو ویڈیوز ہیں آپ اس کو ایویڈنس میں ہی نہیں لیتے ہیں جان بوجھ کے. جو ڈائنگ ڈیکلیریشن لینا چاہیے وہ آپ لیتے نہیں ہیں. ایک مسجدوں کے سامنے جا کے اب بھدی بھدی گانے گائیں گے، کہیں ایک جھڑپ ہوگی، دوسرے دن بلڈوزر لے کے ایک سوچی جس میں صرف مسلمانوں کے نام ہیں اس آپ کھڑے ہو کے آپ ان کے گھر توڑ دیں گے. میں آپ سے انوروھ کروں گا کہ کیا آج ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو حق رکھنے کا حق بچا ہے؟ واٹ از سٹیزن شپ؟ ناگرکتا کیا ہے؟ ناگرکتا ہینا آرڈنٹ نے کہا کہ سٹیزن شپ از دا رائٹ ٹو ہیو رائٹس، حق رکھنے کا حق. کبھی کبھی اتہاس ایک قسم کا ویانگ کرنے لگتی ہے. پچھلے سال آر ایس ایس نے اپنے 100 سال پورے کیے. آر ایس ایس اپنی استھاپنا دیوس وجے دشمی کے دن مناتی ہے. 2025 میں ان کی استھاپنا دیوس 2 اکتوبر پہ پڑی. یہی اتہاس کا ایک قسم کا ویانگ یا سنکیت. ایک مطلب میں پوری طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرح سے دیش کو کھینچ کے ہمیں اسی جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں پہ ہم 1947 میں تھے. اسی دو راہے پہ ہمیں کھڑا کر دیا گیا ہے ہم بھارت کے لوگوں کو. اس سندرب میں نے راج موہن گاندھی جی سے ایک بات چیت ریکارڈ کی. وہ گاندھی جی کے پوتے ہیں. اس وقت بچے تھے جب گاندھی جی کی ہتیا ہوئی. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ گاندھی جی کی ہتیا کیوں ہوئی؟ آر ایس ایس کا گاندھی جی سے اتنا زیادہ سخت ورودھ کیوں ہے؟ تو انہوں نے بہت خوبصورتی سے، بہت جس سرلتا سے گاندھی جی خود چیزوں کو رکھتے ہیں، ایک طرح سے ڈسٹلنگ ویری کمپلیکس ٹروتھس انٹو ویری سمپل ورڈس. ان کا 2 کارن کیوں آر ایس ایس گاندھی جی سے اتنی ہتیا کرتی ہے، اتنی نفرت کرتی ہے. ان کا پہلا کہ انہوں نے یہ کہا گاندھی جی نے کہ یہ دیش سب کا ہے. سمپلی یہ دیش سب کا ہے. ہر مذہب، ہر جاتی، ہر بھاشا، ہر جینڈر، امیر غریب سب کا ہے. یہ پہلی بات جس کے کارن سے آر ایس ایس کا ان سے اتنی زیادہ نفرت ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کیونکہ گاندھی جی کہتے تھے کہ ایشور اور اللہ ایک ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کو سرکار، سماج ہر مذہب کو عزت دے، اس کو جگہ دے برابری کا. اور جب انہوں نے یہ باتیں رکھی مجھے لگا کہ بس یہی تو 2 لڑائیاں ہم لوگ آج لڑ رہے ہیں. کیا یہ دیش سب کا ہے برابر سے؟ اور کیا ایشور اور اللہ ایک ہی ہیں؟ کیا ہر مذہب اور جو مذہب کو نہیں مانتے سب کے حق برابر کے ہیں؟ یہ سوال میرے خیال میں آج بھارت کی جو the tragedy of where we are standing, the crisis of where we are standing is to me very well summarized in these two, is very simple distillation of
by Raghuram Gandhi about what Gandhiji stood for, which is why हिंदुत्व विचार के लोगों ने उनसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों की। उस आरएसएस की चर्चाओं के संदर्भ में एक और बातचीत में मैं आकाश पटेल से जब बात हुई थी तो आकाश पटेल ने कहा कि अगर हम कहें कि आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, वो सही नहीं है। आइडियोलॉजी के बहुत सारे पहलू हैं। आप स्वदेशी को भी मान सकते हैं और आरएसएस के हो सकते हैं। आप अल्ट्रा ग्लोबलाइजेशन को भी मान सकते हैं, तब भी आप आरएसएस के हैं। तो what is it? He said RSS is the only thing that binds the RSS is hatred for Muslims. And जितना हम लोग पिछले 12 सालों को खास करके देखते हैं, ये जो नफरत की राजनीति, जब खुल के आपने नफरती मतलब शुरू में 2014 के बाद थोड़े वक्त के लगा कि कम से कम कोई शर्म भी है, कुछ उसको आप छिपा रहे हैं, ढक रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो सारे जो उसके पर्दे थे गिर गए। और आई थिंक व्हेन वी रीच 2024, जब प्रधानमंत्री खुद खुल के जिस तरह की नफरती भाषण उन्होंने किए, मतलब मैं 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ, कोई उस तरह के भाषण देता तो मैं तो उनको मानता कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और नफरत फैला रहे हैं। तो पिछले आज के हालात के बारे में शुरुआती बात मैं यही कहना चाह रहा था कि आज के हालात ये हैं कि हमने 1947 में जो सोचा था कि इस देश को अपना रास्ता तय करना था उस वक्त, क्या हम भी एक हिंदू पाकिस्तान बनना चाहते हैं, या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ सबको बराबरी की जगह हो, इज़्ज़त की जगह हो, जहाँ हर मज़हब, हर जाति, हर भाषा, इस सारी विविधता में हम लोग आगे बढ़ें। क्या एक समाजवादी देश का निर्माण भी हम करने जा रहे हैं? क्या आज़ादी, बोलने की आज़ादी, इबादत की आज़ादी, अपने शासकों को चुनना और उनकी आलोचना करने की आज़ादी, उनका विरोध करने की आज़ादी, और सबसे बढ़ के जो बाबा साहब ने हमें याद कराया था कि इफ देयर इज द कोर आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली फ्रेटर्निटी है, बंधुता है। बंधुता जो हिंदी शब्द इस्तेमाल हुआ है, संस्कृत से निकला हुआ शब्द है कि हम बंधे हुए हैं एक दूसरे से। हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारे मज़हब सब अलग हो सकते हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं। आपके ऊपर अगर जुल्म होता है, आपके पैरों पे जंजीर होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन गई है। आपके पीठ पे चाबुक लगे, जैसे पहलू खान के पीठ पे चाबुक लगी, मेरे पीठ पे दर्द उठे। एक दलित बच्ची का सामूहिक बलात्कार हो, मुझे लगे कि मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है। वैसा देश बनाने का हमने फैसला किया था, वादा किया था। और आज किस तरह का देश हमने बनाया है? लोग सोच सकते हैं कि क्या फ़ायदा हम लोग इकट्ठा होके इन बातों को दोहराएं। मुझे लगता है बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़रूरी है, because I feel that we are moving in a direction which is clearly genocidal. मैं कुछ महीने जर्मनी में रह के आया हूँ और वहाँ पे मैंने एक्चुअली नाज़ी जर्मनी
کا بہت نزدیکی سے ادھین کرنے کی کوشش کی. اینڈ ایکچولی آئی لسٹڈ ایٹ لیسٹ 20 ways جہاں پہ ایگزیکٹلی جو نازی جرمنی میں ہوا وہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ہم لوگ ایک جینوسائڈل پروجیکٹ میں روز اور گہرائی سے دھکیلے جا رہے ہیں اور کئی لوگ اس دھکیلنے میں شامل بھی ہیں. کیا ہمارے مسلم بھائی اور بہن اس دیش کے برابر کے ناگرک ہیں؟ اس سوال پہ جو پہلی چیز راجیو گاندھی نے کہا کہ یہ دیش اگر سب کا ہے، ہندوتوادی سوچ میں نہیں، یہ دیش سب کا نہیں ہے. اور اس دیش کے مسلم اور کرسچن جو نواسی ہیں انہیں کبھی بھی برابر کے ناگرکتا کے حق نہیں مل سکتے ہیں. یہ ان کے that is the core of their ideology. What is citizenship? ناگرکتا کیا ہے؟ ناگرکتا ہینا آرنڈٹ نے کہا کہ citizenship is the right to have rights. حق رکھنے کا حق. اور اگر آپ گہرائی سے سوچیں کہ آج ہم لوگ اکٹھا ہوئے، میں آپ سے انوروھ کروں گا کہ کیا آج ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو حق رکھنے کا حق بچا ہے یا نہیں؟ مطلب آپ ایک کھلے منچ میں کھڑے ہو کے ماس کلنگز، ماس ریپ، ایتنک کلینزنگ کی مانگ کر سکتے ہیں اور سزا تو دور، آپ کو ایک بڑے منتری کا پد یہیں دلی 2020 میں ایگزیکٹلی 6 years ago جنہوں نے مطلب اس پورے 4 دن کا جو یہاں پہ سامپردائک جو آگ جو لگی تھی دیش شہر میں، اس کو لگانے والا ویکتی، ہم لوگ اگلے دن سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں پہنچے تھے، دلی ہائی کورٹ میں سب لوگ پریچت ہیں اس کہانی سے. اور جسٹس مردھر نے ان سارے ویڈیوز کو کا ریکارڈ پلے کیا کورٹ کے اندر، اور سولسٹر جنرل کو ماننا پڑا کہ ہاں یہ تو ہیں تو نفرتی بھاشن، تو FIR درج کرو، ہم صحیح وقت اس کے لیے چنیں گے. اور اسی رات کو جسٹس مردھر کا ٹرانسفر ہو گیا اور 6 سال نکل گئے ہیں، وہ صحیح وقت نہیں نکلا ہے. اور جس ویکتی نے وہ بھاشن کیا آج دلی سرکار کے منتری ہیں، اور نہ صرف منتری ہیں، ہی از دا لا اینڈ جسٹس منسٹر. لا اینڈ جسٹس منسٹر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حق رکھنے کا حق نہیں ہے. بلڈوزر کو آپ دیکھیں، بلڈوزر مطلب اس دیش میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ نے اپرادھ کیا اور سرکار آپ کا گھر توڑ سکتی ہے. اب تک تو کوئی قانون نہیں. اور یہ طے کرنا کہ ثابت کرنا کہ آپ نے اپرادھ کیا، اس کی ایک پرکریا ہوتی ہے. آپ پولیس کمپلین درج کریے، FIR درج ہوگا، چارج انویسٹیگیشن ہوگی، چارج شیٹ ہوگا، ٹرائل لوور کورٹ میں ہوگا، ہائی کورٹ میں اپیل ہوگا، سپریم کورٹ میں اپیل ہوگا، تب طے ہوگا کہ آپ اپرادھی ہیں. یہاں پہ آپ ایک مسجدوں کے سامنے جا کے بھدی بھدی گانے گائیں گے، کہیں ایک جھڑپ ہوگی، دوسرے دن بلڈوزر لے کے ایک سوچی جس میں صرف مسلمانوں کے نام ہیں اس آپ کھڑے ہو کے آپ ان کے گھر توڑ دیں گے. یہ تو تھا ہی. ایک جگہ میں انڈیا پاکستان میچ چل رہا ہے، بجرنگ دل کا ایک کاریہ کرتا وہاں سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اس گھر میں جو لڑکا ہے اس نے پاکستان کے لیے نعرے دیے. اس بچے کو اریسٹ کیا جاتا ہے آبزرویشن ہوم میں، اس کے ماں باپ کو جیل میں رکھا جاتا ہے. بلڈوزر آ کے اس کا گھر توڑ دیتا ہے. حق رکھنے کا حق، کیا حق، کس حق کی ہم بات کریں؟ لنچنگ
کے معاملوں میں ہم لوگ کاروان محبت میں لگ بھگ 150 کیسز میں لیگل جسٹس کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں. کہانی بالکل ایک جیسے ہی ہے کہ لنچنگ ہوتی ہے، کھل کے ہوتی ہے، ویڈیو لیا جاتا ہے پرپیٹریٹرز دوارا. وہ ویڈیو لیتے ہیں سینہ تان کے، وہ اس کو پیٹ کے دھیرے دھیرے آپ اس کی جان لیتے ہیں. آخری وقت میں جب بہت خون بہہ جاتا ہے، وہ پانی مانگتا ہے، آپ پانی بھی نہیں دیتے ہیں، وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کو پولیس جب آتی ہے جانوں کے جیسے اس کو گھسیٹتے ہیں. پھر پولیس کمپلینٹ میں لکھتی ہے کہ یہ تو ایک روڈ ریج تھا یا کچھ اور تھا. یا پھر اگر مان بھی لیں کہ ایک بھیڑ نے اس کی ہتیا کی ہے، کہیں کہ اصلی اپرادھی تو یہی تھا، یہی تو گائے کاٹ رہا تھا، یہی تو لب جہاد کر رہا تھا. اب بھیڑ تھوڑی تیزی تو ہو ہی جاتی ہے. اور پھر اسی طرح سے کیس بڑھتا جاتا ہے. یو ہیو انشورڈ دیر از نو. وہ جو ویڈیوز ہیں آپ اس کو ایویڈنس میں ہی نہیں لیتے ہیں جان بوجھ کے. جو ڈائنگ ڈیکلیریشن لینا چاہیے وہ آپ لیتے نہیں ہیں. تو آپ لنچنگ ایک نفرتی ماحول بناتے ہیں. لنچنگ جب ہوتا ہے تو لوگوں کو پورا، اگر آخر آپ ایسا اپرادھ کر رہے ہیں جس سے آپ کی پھانسی ہو سکتی ہے، آپ خود اس کا ویڈیو لے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ سزا تو دو، مجھے تو اس سے منتری پد مل جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. حق رکھنے کا حق، کہاں حق رکھنے کا حق؟ بہت سارے ادھارن ہیں. بس ایک اور میں دیکھتا ہوں، بس دینا چاہ رہا ہوں. پرارتھنا کرنا، عبادت. ایک مہیلا پبلک ہاسپٹل میں کوئی بہت بیمار تھے ان کا، تو وہ نماز ادا کر رہے ہیں. ان کو بھیڑ اٹیک کرتی ہے، اریسٹ کیا جانے کا کہ شی از کریٹنگ ہیٹریڈ اگینسٹ ادر کمیونٹیز. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم کسی بھی مندر میں جاتے ہیں، اتنے جگہ لوگ پرارتھنا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ ہیں. نماز آپ پڑھیں تو دس از کریٹنگ ہیٹریڈ. لوگ اپنے گھر میں ہی نماز نہیں آرگنائز کر پا رہے ہیں. گڑگاؤں میں کیا ہوا تھا؟ پارٹیشن کے بعد بہت بڑی ماترا میں یہاں سے لوگ پاکستان گئے. مسجدیں تھیں لیکن استعمال میں نہیں رہے. بہت ساروں میں، کئی جگہوں میں مطلب گوبر رکھنے کی جگہ ہو گئی. پھر جب اٹ بیکیم ملینیم سٹی، لارج نمبرز کیم آف مائیگرنٹس. انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سارے مسلم لوگ تھے، اب ہمیں عبادت کے لیے ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دیجیے، نہیں دیں گے. جو چلیے ہم کھلے میں اپنی پرارتھنا کریں گے، اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے. تو اور دیکھو 108 پلیسز جہاں پہ نماز پڑھا جا رہا تھا، اب 20 30 10. تو ہماری فلمیں دیکھیں، جس طرح کی فلمیں بن رہی ہیں، ایگزیکٹلی دیز کائنڈز آف فلمز were made in نازی جرمنی. اسی طرح سے ہٹلر اپنے سارے سینئر آفیشل کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھتے تھے، اس کو پروموٹ کرتے تھے. ایک نازی سنیما بھی اب بن رہی ہے ہمارے یہاں، اسی طرح کی سرکار کی سہمتی کے ساتھ. تو بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو باتوں سے پھر سے I want to underline. One is that we have returned to 1947. دیش اسی دورے پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ 1947 میں تھا. دو راستے ہمارے سامنے ہیں. کیا ہم لوگ ایک برابری، انسانیت، سب کے لیے آزادی، بندھتا، اس طرح کا دیش بنانا چاہتے ہیں، یا پھر ہم ایسا دیش چاہتے ہیں جو منوسمرتی کے وچار دھارا کے انوروپ ہے؟ یہ ہم بھارت کے لوگوں کو طے کرنا ہے. یہ پہلی بات میں دہرانا چاہ رہا ہوں. دوسرا کہ ہم لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایک گھٹنا کو دیکھتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں، پھر ایک اور گھٹنا ہوتی ہے، پھر ہم کچھ کہتے ہیں. لیکن
when you see it all together, these are not random incidents of state injustice and hate violence. This is a genocidal project. We are in the middle of a genocidal project. اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں, ہم بھارت کے لوگ اس کو اجازت دے رہے ہیں. اس کو ہمیں پہچاننا بہت ضروری ہے, اور اس کا ہم مل کے, میں مانتا ہوں کہ بھارت کے ادھیکانش لوگ اس کا سمرتھن آج بھی نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ خاموش ہیں. ہماری چپی اس کو اجازت دے رہی ہے. اور اتہاس اور اگلی پیڑھیاں ہم سے پوچھیں گی کہ آپ نے اس وقت کیا کیا. ہم اپنے اگلے پیڑھیوں آنکھ سے آنکھ ملا کے ہمیں جواب دینا ضروری ہے کہ ہم نے اس کا سامنا کیا. شکریہ.